کہ پہلے دن بچے کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، کس انداز میں دیا جاتا ہے کہ ایک کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے میں اقامت دیتے ہیں. اس لیے جنازے کی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، وہ تو پہلے ہو چکی ہے. کبھی دیکھا کوئی جنازہ ایسا ہو جس کی اذان بھی ہو اقامت بھی ہو؟ کوئی جنازہ ایسا دیکھا ہو؟ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے نا. اس لیے نہ جنازے کی اذان ہوتی ہے، نماز جنازہ جو ہوتی ہے اس کی اذان نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی اقامت ہوتی ہے. بہترین انسان وہ ہے کوئی زندگی کے دن رات کو گن کے گزارے. جو زندگی کے دن رات کو گنتا ہے وہ دنیا کا بہترین شخص ہے. مال کو گن کے حساب کتاب کر کے چلنے والا، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے والا، وہ کامیاب شخص ہوتا ہے. اور ناکام شخص وہ ہے جس کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں، امیدیں زیادہ ہیں، خواہشیں زیادہ ہیں، تمنائیں زیادہ ہیں، وہ ناکام شخص ہے. تو میرے اس لفظ کو پھر غور سے سنیں. اگر ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اور کرنے والا یہ مجھ جیسا جو بیان کر رہا وہ کہے گا میں اپنے لیے بات کر رہا، تو پھر بات صحیح سمجھ آئے گی. اور اگر مجمع کے لیے سمجھیں گے پھر مجمع کو سمجھ آ جائے گی، مجھے نہیں آئے گی. جو چیز اپنی ہی نہیں ہے، جو چیز اپنی ہے ہی نہیں، اس سے وفا کا وعدہ کیا لیں؟ اپنی ہے ہی نہیں. اور پھر کیسی عجیب بات ہے، وہ چیز اس انداز سے لی جاتی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا اور بندہ چلا جاتا ہے. ایک پل کے اندر یوں جھٹکا لگتا ہے، اور ایک پل کے اندر یوں چھوٹا سا ایک احساس سا ہوتا ہے کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، کہ زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. کتنا خوش قسمت انسان ہے جو وہ چیز تعمیر کر جائے جو اس کی قبر کو کشادہ کر جائے. ہائے ہائے. وہ اعمال کی تعمیر کرے، وہ نماز کی تعمیر کرے، وہ ذکر کی تعمیر کرے، وہ قرآن کی تعمیر کرے، اخلاق کی تعمیر کرے، ایمان کی تعمیر کرے، اپنی تنہائیوں کی تعمیر کرے، اور ایسی جگہ کی تعمیر کرے جہاں اللہ کا نام لیا جائے. کتنا خوش قسمت انسان ہے. بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں قبروں کے نشان نہیں ہوتے. جو اہل نظر ہیں، جن کے دل کی دنیا کھلی ہوتی ہے، جن کی دل کی دنیا کھلی ہوتی ہے، وہ قبروں کے نشان تو نہیں لیکن قبر والوں سے ملاقات کر لیتے ہیں کہ پوچھا کیا تیرا عمل ہے؟ کہنے لگا بس میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس دل کی دنیا کو بسایا تھا، آخرت کو یاد رکھا تھا اور موت کو یاد رکھا تھا، بس اس وجہ سے یہ ہو گیا. جو اللہ جل شانہ سے محبت اور اللہ پاک سے پیار اور قبر آخرت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کا شوق، یہ چیزیں ہیں نا، یاد رکھیے گا کبھی ضائع نہیں جاتی. اور اس کے لیے نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ندامت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں، پچھتاوے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں، متقی ہونا ضروری نہیں، تہجد گزار ہونا ضروری نہیں، جہادی ہونا ضروری نہیں، غازی ہونا ضروری نہیں، نمازی ہونا ضروری نہیں. یہ چیزیں جو ہیں، ندامت ایسی چیز ہے. صحیحین کا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص، اس نے ایک کم 100 قتل کیے. اور قتل کرنے کے بعد ایک احساس ہوا، اتنا بڑا قاتل میں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ بس بخشش کا ایک خوف، اللہ جل شانہ کی محبت کا ایک شوق بس دل کے اندر ایسے پیدا ہوا. اور اس کے قدم اٹھے، کوئی اللہ والا ڈھونڈوں، کوئی اللہ والا ڈھونڈوں. اس دور کا، اس امت کا ایک اللہ والا راہب تھا،
ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس کے پاس گیا اور اسے جا کے اپنی بپتا بتائی، اپنی کہانی بتائی کہ میرے ساتھ تو یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی جرم ایسا نہیں اور سب سے بڑا جرم قتل ہے جو میں نے کر لیا ہے، اور ایک نہیں 99 قتل کیے۔ کوئی میری بخشش کی سبیل، کوئی میری بخشش کی امید، کوئی میری بخشش کا راستہ؟ اس نے سوچ کے کہا، اس نے کہا ممکن نہیں، اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ تیری بخشش کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تیری بخشش کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مایوس ہو گیا، اور مایوس ہو کے اس پہ غصہ بھی آیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب ہو گئے 100 پورے۔ آپ دیکھیں وہ کریم شان، وہ کریم ذات، اس کی کریمی کا عالم دیکھیں اور بندے کے جرائم کی کیفیت دیکھیں۔ وہ شان کریمی کا کیا عالم کہ قتل بھی کر گیا اور پھر بھی بخشش کی امید میں چل رہا، اور کہتا ہے کہ نہیں میں جا کے آکے کسی سے پوچھوں گا کوئی بخشش کا نظام، کوئی بخشش کا سامان، کوئی بخشش کا راستہ، کوئی توبہ کا دروازہ کہیں سے مل جائے۔ اگر دنیا کے کسی حساب دان کو، دنیا کے کسی شخص کو یہ پیمانہ دے دیا جائے کہ ایک بندہ بخشش کے لیے نکلا ہے، ایک بندہ بخشش کے لیے نکلا ہے اور بخشش چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے، جا کے پتہ کرو خواتین میں آواز آ رہی ہے، ایک بندہ بخشش چاہتا ہے اور پھر بخشش چاہتے چاہتے مزید جرم بھی کر بیٹھا، اور جرم بھی ایسا، قتل بھی کس کو کیا؟ ایک اللہ والے کو۔ بنی اسرائیل کے جو اللہ والے ہوتے تھے ان کو راہب کہتے تھے، جو زندگیاں وقف کر دیتے تھے، اس کو قتل کر بیٹھا، اس کو، اور پھر بخشش کے سامان کی تلاش میں پھر رہا کہ کوئی بخشش کی امید مل جائے۔ اب یہ جذبہ ہے اس کے اندر، سچی توبہ کا جذبہ ہے، اللہ جل شانہ سے سچی محبت پانے کا جذبہ ہے، یہ سچا جذبہ ہے اس کے اندر، یہ سچا جذبہ ہے۔ راستے میں موت آ گئی، اب ادھر سے سزا والے فرشتے آ گئے اور ادھر سے جزا والے فرشتے آ گئے، ادھر سے جنت والے فرشتے آ گئے، ادھر سے جہنم والے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ جہنم والے کہیں کہ یہ ہمارا ہے، بنتا بھی انہیں کا تھا، 100 تو اس نے قتل کر دیے ہیں، باقی کیا بچایا؟ انسانیت کا خون کا ایک قطرہ اللہ جل شانہ کے ہاں نہایت قیمتی ہے، انسانیت کے خون کا ایک قطرہ، اور وہ چاہے انسانیت مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے ایک بات پہ، وہ شخص جس جذبے کو لے کے چل رہا، وہ جذبہ اس سے زیادہ کہیں قیمتی ہے، اس سے زیادہ کہیں مہنگا ہے کہ اللہ کے ہاں لوٹ کے آنے والے کا جذبہ بڑا عظیم ہوتا ہے، لوٹ کے آنے والا، واپسی کا ارادہ کرنے والا، واپسی کا ارادہ کرنے والا، جو واپسی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہوا، دونوں میں جھگڑا ہوا، جب دونوں میں جھگڑا ہوا تو فرمایا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، زمین ماپ لیتے ہیں، بخشش والی توبہ والا علاقہ زیادہ ہے یا گناہوں والا علاقہ زیادہ ہے؟ اور اللہ کریم نے چونکہ اس کی شان کریمی ہے، کرم فرمانا تھا اس کے اس سچے جذبے پہ کہ اللہ کے ہاں اس سچے جذبے کی بڑی قیمت ہے، اللہ پاک نے اسے بخشش والوں کے حوالے کر دیا، اور جہنم والے دیکھتے رہ گئے اور جنت والے یہ گئے وہ گئے۔ زندگی تھوڑی ہے، اندیکھی زندگی ہے، پتہ نہیں جوانی میں موت آ جائے گی یا نہیں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کبھی آپ نے چھوٹی قبریں بھی دیکھی ہوں گی، بڑی قبریں بھی دیکھی ہوں گی،
زمین کا نظام ہے، آسمان کا نظام ہے کہ چھوٹی قبریں بھی ہیں، بڑی قبریں بھی ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ ایک بات میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، اور پھر پوتا آئے گا، بیٹا آئے گا۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کتنے بوڑھے ہیں ایسے دادے بیٹھے رہتے ہیں، پوتے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیسا خوش قسمت انسان ہے جو رات کو اللہ کے ساتھ معاملہ برابر کر کے سوتا ہے۔ یہ وہ کر کے سوئے گا جس کو یقین ہوگا کہ میری آخری رات ہے، صبح میں اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو رات کو معاملہ برابر کر کے سوئے گا اور کہے گا بس یا اللہ، جو میری خطائیں ہیں، جو میری بے ادبیاں ہیں، اور جو میری بے وفائیاں ہیں، اللہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں ان سے استغفار کرتا ہوں، اللہ میں ان پہ ندامت کرتا ہوں۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو رات کو اپنا معاملہ برابر کر کے سوئے، صاف کر کے سوئے روزانہ۔ ایک صحابی کے بارے میں ایک بندہ کو پتہ چلا کہ وہ جنتی ہے، اس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب دوسرا صحابی جو ہے اس نے کہا میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ اس کا عمل کون سا ہے، کتنا اس کا بڑا ایسا عمل ہے، کتنا بڑا اس کا ایسا عمل ہے، یہ جنتیوں کی لسٹ میں ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ ان کے گھر جا کے مہمان رہا، ان کو دیکھتا پرکھتا رہا، پوچھنے لگا کہ آپ کا کوئی ایسا خاص عمل تو مجھے نظر نہیں آیا، آپ کی نیکیاں ساری ہیں، یہی عمل تو میں بھی کرتا ہوں، آپ آخر ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ آپ جنتی ہیں، وہ مجھے ہی بتا دیں۔ انہوں نے کہا میں جب رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، بندے اور رب کے درمیان ہے، کسی کو خبر ہی نہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ جب بھی میں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ ایک شخص نے یورپ میں ایک کتاب لکھی، بہت موٹی کتاب تھی اور کئی $1000 اس کتاب کی قیمت تھی۔ سیل کتاب آتی تھی، ہر بندے کو سیل کتاب ملتی تھی، سیل کتاب کھولنی پڑتی تھی، اور اس میں اعلان ہوا کہ اس میں دنیا کی کائنات کا سب سے بڑا راز ہے خوشحال زندگی، پرسکون زندگی، راحت بھری زندگی، چین بھری زندگی، عزت بھری زندگی، عافیت بھری زندگی، ٹینشن کو دور، سٹریس کو، نفسیاتی الجھنوں کو، گھریلو الجھنوں کو، مسائل کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں ایک راز ہے۔ اور ان مسائل میں گرے ہوئے لاکھوں لوگوں نے وہ کتاب لی، اور جب کتاب کھولی صفحے کھولتے گئے، سارے صفحے صاف تھے، کھولتے گئے کتاب کو، کھولتے گئے سب صفحے صاف تھے۔ آخری صفحے میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی صرف، اور وہ چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ دوسروں کو معاف کرو، خود کو معاف کرو، بس ختم۔ اب یہ دوسروں کو معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے، خود کو معاف کرنا یہ سمجھ نہیں آتا۔ اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ دوسروں کو معاف کرو۔ ابھی ایک صحابی کا عمل آپ نے سنا کہ وہ جنتی ہیں، اور ایک جنتی کی دنیا میں بھی میں ایک چیز بتاتا چلوں، دنیا میں جنتی کی علامت بتاتا چلوں۔
جنتی کی علامت دنیا میں بتاتا چلوں، ذرا غور سے سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پہ بڑی تکلیفیں آئیں، مصائب آئے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کے بات کر، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر فقر اور تکلیف کے لیے تیار ہو کہ وہ ایسے آئے گا تیری طرف جیسے گہرائی کی طرف ڈھلوان کی طرف پانی آتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے زندگی میں مشکلات اگر دی ہیں، لیکن ایک چیز جنتی ہونے کی علامت ہے جو دنیا میں آپ کو ملے گی، اس کا من پرسکون ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک نقطہ ہے اور ہر بندہ اپنے اس نقطے سے اپنے من کو پرکھے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اگر جنتی ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ دنیا میں کیسے پتا چلے گا؟ فیصلے تو مرنے کے بعد ہوں گے۔ دنیا میں کیسے پتا چلے گا؟ اس کے پاس ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس کا من مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا۔ جنتی ہونے کی علامت ہے، جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو کہنے لگا کہ اپنے آپ کو معاف کرو اور دوسروں کو معاف کرو، اور اپنے آپ کو معاف یہ ہے جو رضا بالقضاء کا قائل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو معاف کر دیا۔ رضا بالقضاء، اللہ جل شانہ نے مجھے چھوٹا بنایا ہے، میں نے محنت کرنی ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، لیکن میں نے بڑا بننے کے لیے حرام راستے اختیار نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ سود بڑا بننے کے لیے لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ بڑا بننے کے لیے ہوتی ہے۔ میری چھوٹی زمین سے بڑی زمین، چھوٹے گھر سے بڑا گھر، چھوٹی فیکٹری سے بڑی فیکٹری، چھوٹی مل سے بڑی مل، ہمیشہ ناجائز جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں بڑا بننے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک صاحب نے خط لکھا، مجھے کہنے لگے میرے پاس ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں ہیں، لیکن میرا من بڑا مطمئن ہے اور اللہ کی ذات پہ مجھے بڑا اعتماد ہے، میں بڑا خوش ہو گیا۔ اس خط کو چوم لیا، اس کا نمبر نیچے لکھا ہوا تھا، میں نے فوراً اس کو فون کیا، میں نے کہا آج بیٹھا ڈاک کا جواب دے رہا ہوں، آپ کا خط سامنے آیا ہے، اچھا کہ آپ نے نمبر لکھ دیا۔ ہر کسی کو کال تو کر نہیں سکتا، لیکن آپ کا جو فکر ہے نا، ایسا بعض اوقات خط میں ایسے فکرے ہوتے ہیں، خط تو دل کی کہانیاں ہوتی ہیں نا۔ میرے سامنے، آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی بندہ جو ہے کوئی بات بعض اوقات نہیں کہہ پاتا، خط ایسی ہے موبائل میں بھی نہیں کہہ پاتا۔ خط ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کے درد، اپنے دل کی کہانیاں، اپنے دل کے غم، اپنے دل کی آرزویں، اپنے دل کی حسرتیں وہ بیٹھا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حالات دینے میں خط زیادہ نفع دیتا ہے، احوال دینے میں خط زیادہ نفع دیتا ہے، اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے احوال دیتا رہے۔ اچھے تو نہ دے، اگر نہ دے برے ضرور دے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا، یہ نہیں ہو پا رہا، یہ نہیں ہو پا رہا۔ آج کل یہ دیتے ہیں کہ مجھے فلاں خواب آیا، فلاں کشف ہوا، یہ چیز ہوا۔ بھائی جو چیز نہیں ہو رہی اس کو زیادہ بیان کرو، یہ بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں ہو پا رہی، جہاں خامی ہے، جہاں غلطی ہے، جہاں نقص ہے، اس کو بیان کرو، اس کو لکھو، اس کو بیان کرو، اس کو بتاؤ۔ ارے اطلاع دو گے تو اصلاح ہوگی۔ کہنے لگا مجھے اللہ کی ذات پہ اب بھی یقین ہے ان حالات کے بعد کہ غربت، فقر و فاقہ، تنگ دستی، ہر چیز میری ختم ہو گئی، اللہ پہ یقین ہے اور طبیعت میں سکون ہے، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جس حال میں رکھا ہے نا ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، پورا جسم بیماری سے
پورا جسم بیماری سے بھر گیا، گل گیا، پورا جسم۔ آج ہی مجھے ایک شخص نے بیان کیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کوئی توجہ کی بھی کہیں کبھی جو ہے وہ کوئی تجربہ پایا؟ مجھ سے کہنے لگے مجھے ایسے تکلیف ہوئی اور اس تکلیف میں بہت زیادہ تکلیف تھی، اچانک میرا حادثہ ہوا۔ پھر میں نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تو ایوب کا رب ہے، میرا رب نہیں ہے۔ اس کو تو دن میں 2 دفعہ پوچھتا تھا، مجھے تو نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے دعا ملے گا، اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے دعا ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، ہم سے دعا ملے گا۔ کہ اللہ تجھ سے دوستی چاہتے ہیں، تجھ سے محبت بھی چاہتے ہیں، لیکن دوستی اور محبت کا پتہ ہی نہیں ہے میں کیسے کرنی ہوتی ہے۔ کہنے لگے پھر اللہ نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برکت سے، حضور کی برکت سے مجھ سے اللہ نے دن میں 3 دفعہ پوچھا، کیا حال ہے تیرا؟ کیا حال ہے تیرا؟ اس کا درجہ نبی سے نہیں بڑھ گیا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا۔ ساری کائنات کے شخص محنت کر کے نبی نہیں بن سکتے، ولایت پا کے نبی نہیں بن سکتے، کہیں یہ مغالطہ نہ لگ جائے۔ یہ ہے رضا بالقضا۔ اگر اللہ پاک تو اس حال میں مجھے رکھتا ہے، میں مطمئن ہوں۔ ہمارے کچھ پریکٹیکل وغیرہ اس طرح کے تھے، 2 باپ بیٹا، دو بیٹے تھے، ایک باپ تھا، وہ دیوار بنا رہے تھے۔ یہ بھاولپور سے آگے ہے خیرپور ٹامے والی، تو وہاں سے وہ ایمرجنسی میں لائے۔ بڑا بیٹا جو ہے بہت زخمی تھا، اس کا پیٹ نیچے مثانہ سارا پھٹ گیا، دیوار اوپر گر گئی تھی، اور چھوٹا بیٹا بھی زخمی تھا، چھوٹے کی صرف ٹانگ ٹوٹی تھی۔ اور میں اوپر کھڑا ہوں، اس نے آخری ہچکی لی، اس جوان نے 22-23 سال کا جوان تھا اور مر گیا۔ اس کے میں نے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، اس کی تھوڑی باندھ دی، انگوٹھے باندھ دیے۔ اس کا والد آیا نا، مجھے وہ نقشہ کبھی نہ بھولے گا، موت اس کو بھلا سکے گی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی بس وہ تو بیٹا آپ کا فوت ہو گیا آپ کا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ بڑے مطمئن لہجے میں، جوان کڑیل بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اچھا اس کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ بس یہ لفظ اسے اس نے کہے نا تو مجھے سناٹا سا آ گیا، میں ایک پل کے اندر ایسے سن ہو گیا۔ اس ساری کتاب کے اندر 2 لفظ تھے کہ لوگوں کو معاف کرو، اپنے آپ کو معاف کرو۔ اور اپنے آپ کو معاف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اعتبار سے جس حیثیت میں رکھا ہے اس سے رب سے شکوہ نہ کر، مخلوق سے شکوہ نہ کر۔ تیری ذمہ میں کوشش ہے جائز طریقے سے تو کرتا رہے، اگر باوجود کوشش کے تیرا رب تجھے زیادہ مال نہیں دے رہا، زیادہ حسن نہیں دے رہا، زیادہ گھر نہیں دے رہا، زیادہ نعمتیں نہیں دے رہا، زیادہ چیزیں نہیں دے رہا، پھر کہہ لے کہ میرا رب اسی پہ راضی ہے، کہے الحمدللہ، اگر اے اللہ تو اگر اسی پہ راضی ہے پھر میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہ اللہ کے دوستوں کی علامت ہے، یہ اللہ کے دوستوں کی علامت ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ میرے راستے کون سے ہیں، جائز ہیں، ٹھیک ہے، نافرمانی نہیں، حرام راستے نہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کی خوشحالیوں کا راز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ شخص بہت اچھی موت،
بہت بہترین موت اور بہت لاجواب موت لے کے مرے گا۔ مٹ جانا ہمارے مقدر کا حصہ ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کے ساتھ مرے، اور بہترین انسان وہ ہے جس کی صبح توبہ کے ساتھ ہو، جس کی صبح توبہ کے ساتھ ہو، جو رات کو اس دنیا سے رخصت ہو تو بس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ برابر کر کے سوئے، اور جن کے حقوق دینے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا 100% جذبہ ہو۔ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، وہ جو 99 جس نے قتل کیے تھے وہ اصل میں پوچھنے یہ جا رہا تھا کہ میں اس کا مداوع کیسے کروں، ان لوگوں کے گھر میں کیسے پورے کروں جن کے گھر کے بندے میں نے ختم کر دیے، اتنا بڑا قاتل میں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کروں، ان کے ورثاء کو کیسے مناؤں، کیسے معافی کراؤں۔ اس کی چاہت یہ تھی کہ بھی معافی ملے گی بندے سے تو اللہ سے ملے گی، حقوق کا معاملہ ہے نا، اس کی چاہت یہ تھی، لیکن اس کو اس کا موقع نہ مل سکا۔ وہ اپنی عادت کی وجہ سے قتل کر بیٹھا، لیکن اس کے اوپر ایک جذبہ غالب تھا، اور وہ جذبہ غالب یہ تھا کہ اب توبہ کرنی ہے، اب ندامت کی زندگی گزارنی ہے، اب توبہ کی زندگی گزارنی ہے، اب اللہ پاک سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے، بہت ہو گیا۔ پھر اس کا نفع کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کے اندر 100% یہ جذبہ ہو، 100% یہ جذبہ ہو، میں نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور جن لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں وہ میں نے ادا کرنے ہیں، اور 100% اس میں لگ جائے، یہ ذہن میں رکھیں میری بات کو، 100% اس میں لگ جائے، اور لگتے لگتے اگر موت بھی آ گئی اللہ جل شانہ اس کی نیکیاں بھی کم نہیں کریں گے، اور جن کے حقوق ہیں اللہ اپنی جو ہے خزانے سے عطا فرما دیں گے، اللہ اس کا گھر پورا کر دیں گے۔ اس سے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ پاک کی محبت اور اللہ کے تعلق اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت دلانے کے لیے مارا پھرتا ہے، گھر والے اس کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں، رشتہ دار اس کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں، ماں باپ اس کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں، بیوی بچے اس کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں، کوئی بندہ تو قیامت کے دن جب جائے گا تو سارے کے سارے مل کے جو ہے رشتہ دار ہیں اور یہ سارے عزیز و اقارب جن کے لیے جدائیاں برداشت کری وہ اکٹھے ہو کے آ جائیں گے کہ یا اللہ ہمارا حق، اور وہ عدل کا دن ہے، وہ عدل کا دن ہے، اللہ پاک ہمارا حق، اللہ پاک جل شانہ ان سب کو اکٹھا فرمائیں گے، پھر اس کو سامنے کھڑا کریں گے کہ ان کا حق، پھر اللہ پاک خود فرمائیں گے، مفہوم ہے یہ میری محبت میں اور میری مخلوق کی محبت میں مارا پھرتا تھا، میری محبت میں، اس کا حق پا کے تمہیں جنت چاہیے نا، اگر میں اس سے حساب لیتا ہوں تو یہ جہنم میں جاتا ہے، لیکن چونکہ مارا پھرا تھا میری محبت میں، اس لیے تم سب کو اس کی وجہ سے جنت دے دیتا ہوں۔ اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو معاف کرنے میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہ بات میرا نقطہ یاد رکھیے گا، توبہ کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف محبت کے قدم اٹھانے کے بعد جس چیز سے توبہ کر لی ہے اس چیز کو سابقہ یاد نہ کرو، پھر اس پہ کڑنا چھوڑ دو، اس زندگی کو یاد ہی نہ کرو۔ اگر کسی لوگوں کے حقوق ادا کر دیے اور توبہ کر دی، یا ایسا گناہ تھا، خطا تھی جس میں لوگوں کے حق نہیں تھے، تیرا اور اللہ کا معاملہ تھا، اس نے تو نے وہ کر لیا، ٹھیک ہے اب کر لیا، انہوں نے کہا پچھلی زندگی کو آپ بھول جا، بس اس لیے بھول جا کہ اللہ کی ذات عالی پہ آپ یقین کر لے کہ اللہ نے معاف کر دیا، بس بھول جا۔ اور ایک عجیب اور بات بتاؤں، پھر بھی اگر کبھی یاد آئے اور اس کو ندامت ہو جائے، اس ہر ندامت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا،
کیوں؟ اس ندامت پہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس کا سر جھک جائے گا، اس کی پلکیں بھیگ جائیں گی، اس کی آنکھیں جھک جائیں گی، اس کی سانسیں جو ہیں ان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ میرے اللہ کو یہی چیز مطلوب ہے، یاد رکھیے گا، میرے رب کو یہی چیز مطلوب ہے، یہی چیز مطلوب ہے۔ کہ کیسا خوش قسمت انسان ہے، کیسا خوش قسمت انسان ہے، کیسا خوش قسمت انسان ہے جو اللہ جل شانہ کی محبت کے راستے بھی تلاش کر رہا اور اللہ کے سامنے ندامت بھی کر رہا اور اللہ کے سامنے رو بھی رہا۔ کیسا خوش قسمت انسان۔ اپنی میتوں کو ہلکا پھلکا کر کے چلیں، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کو ہلکا پھلکا کر کے چلیں۔ اور یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ساری کی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہلکا پھلکا کر کے چلاتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ہاں برف ہوتی تھی 10-10 فٹ، ابھی صرف 6-6 انچ برف پڑی ہے، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ برف پڑتی تھی، کہاں گئی برف؟ کہاں گئی بارشیں؟ آنکھ نامہ چھپا، اس نے کہا نافرمانی کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے آگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، جائیداد سے آگ، کاروبار سے ختم، آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، اخبار میں چھپا دیا۔ اب ہاتھ میں اخبار ہے، بیٹا گیا باپ کے پاس اور معافی مانگتا رہا۔ پہلے کئی معافیاں مانگی تھیں، اس نے توڑ دی تھی، نافرمانی کی تھی، باپ کو بڑا غصہ تھا، معافیاں مانگتا رہا، ندامت کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، ندامت کرتا رہا، آخر کار باپ نے معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا، مجھے بتاؤ اخبار کے اس اشتہار کی کوئی حیثیت باقی رہے گی؟ یا روز اللہ پاک سے معافی مانگنا اور روز اللہ پاک سے توبہ کرنا، اور اس سے بڑا خوش قسمت انسان ایک اور بتاؤں، جو صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہیں چل رہا، امت کے ہر طبقے کو سامنے رکھ کے چل رہا کہ اللہ مجھے نہیں، صرف مجھے نہیں، اللہ ساری امت کو معاف کر دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں نے فرمایا، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا تجھے کتب بننے کا نسخہ بتاؤں؟ کتب بننے کا؟ حضرت بتا دیجئے۔ امام ربانی کو یہ بات فرمائی، کتب بننے کا نسخہ بتاؤں؟ اس نے حضرت فرما دیجئے۔ ہمارے لگے کتب بننے کا نسخہ یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، تنہائی میں کسی کونے میں بیٹھ کے چند آنسو بہا لیا کر، اللہ تیرا درجہ کتب کا بنا دے گا۔ بغیر کلمے کے مر گیا بیچارہ۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو اپنی ذات کے لیے توبہ نہیں کرتا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے ساتھ ایک اور بھی درویش سوئے ہوئے تھے، ان کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی سوتے ہوئے۔ صبح اٹھ کے پوچھنے لگے، رات آپ کے سوتے وقت کوئی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، کوئی اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے؟ ہلکا ہلکا، مجھے محسوس تو نہیں ہو رہا تھا، ایسے بڑبڑاہٹ سی آ رہی تھی، ہلکی ہلکی آواز سی آ رہی تھی، کوئی ذکر کر رہے تھے آپ؟ اللہ کا نہیں، بس میں کچھ ندامت کے کچھ جملے تھے، کچھ توبہ کی باتیں تھیں، اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اور اللہ جل شانہ سے عرض کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے۔ اللہ سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کیوں آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ کوئی ایسی اہم بات تو نہیں تھی؟ کہنے لگے تو کہتا ہے اہم بات نہیں تھی، تو بہت اہم بات تھی، بڑی خاص بات تھی۔ کیسے؟ مان لگے کہ میں نے رات کو جب بھی کروٹ بدلتا تھا
تمہارا جسم جو ہے اس کے اوپر نورانی پھول دیکھتا تھا، ہر طرف کرنیں دیکھتا تھا، روشنیاں دیکھتا تھا، اور خوشبوئیں اٹھ رہی تھی بہت زیادہ تمہارے جسم سے. میں نے تو اتنا دیکھا کہ رات کی لائٹ بند تھی اور کمرے میں اندھیرا تھا، سردی کا موسم تھا، لیکن تمہارا کمرہ تو ایسے روشن سا تھا. میں نے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو عمل آپ نے کیا؟ تو ابھی آپ نے بتایا کہ وہ عمل میں نے یہ کیا کہ میں رات کو سوتے ہوئے میں نے اپنے لیے بھی اللہ سے استغفار اور توبہ کی اور پوری امت کے لیے کی. کتنا خوش قسمت انسان ہے جو اپنے لیے بھی ندامت کے آنسو بہا رہا، توبہ کر رہا اور پوری امت کے لیے مانگ رہا، اور پوری امت کے ہر انسان کے سامنے جو ہے ہر انسان کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا میں دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں اللہ پاک سے جا کے عرض کروں گا. اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میرا ایک امتی ہے وہ میری خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ دیں وہ پاک زبان سے دعا نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے نا، پھر سوال پہ سوال کرتے تھے، اور سوال کر دے یا اللہ وہ پاک زبان بھی فرما دے، میں کون سی پاک زبان ہوں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ اس سے جا کے کہہ دو کہ وہ اصل میں صرف اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے. جتنی بھی بنی اسرائیل ہیں سارے اس وقت کے بنی اسرائیل تھے، ان کے لیے نہیں مانگتا. اگر وہ ان سب کے لیے مانگنا شروع کر دے اس کی زبان پاک ہو جائے گی، پھر اپنے لیے بھی ملے گا اور ان کے لیے ملے گا. اپنے لیے رونے والے تو سارے ملیں گے، کملی والی کی امت کے لیے رونے والا کوئی بن جائے. آج آپ کو چیز بتاؤں، سچ کہہ رہا ہوں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ یا اللہ میرا پڑوسی ہے، مسلمان ہے لیکن غافل ہے، یا اللہ میرا پڑوسی ہے غیر مسلم ہے، کافر ہے، یا اللہ میرا پڑوسی ہے وہ تیری محبت سے آشنا نہیں ہے، یا اللہ میرا پڑوسی ہے تیرے حبیب کی محبت اور عشق کو جانتا ہی نہیں ہے، یا اللہ میرا پڑوسی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے تعلق کو جانتا ہی نہیں ہے، یا اللہ فلاں میرا دوست ہے وہ تو بیچارہ دن رات دنیا میں ہے، اللہ ایسی دنیا میں کماتے، دنیا کو کھاتے، دنیا میں رہتے، اللہ تیرے پاس آ گیا، ایسی غفلت کی موت مرے گا. کتنا خوش قسمت انسان ہے، یہ وہ دعا کر رہا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت انسان ہے، وہ دعا کر رہا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کے امت کے لیے کی. اور اس دعا کے کرنے والے کو جو رتبہ ملے گا، اور اس دعا کے کرنے والے کو جو مقام ملے گا، اور اس دعا کے کرنے والے کی جو قبولیت ہوگی، اس پہ ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. ہمارے جو بندہ اپنے کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی بھائی اس کا غائب ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے، کسی امتی کے لیے دعا کرتا ہے، تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں آمین یا اللہ پہلے اس کو دے. اچھا تو ایک بندے کے لیے، اور جو ساری امت کے 6 ارب 7 ارب جتنے بھی عرب انسان ہیں ان کے لیے بیٹھا رو رہا اور دل سے دعا کر رہا، مجھے بتاؤ تو صحیح اس بندے کے لیے کتنے ارب فرشتے آمین کہیں گے؟ اور جس شخص کے لیے جتنے ارب فرشتے زیادہ آمین کہیں گے، تو کیا خیال ہے اس کی دعا اتنی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اتنی قبول ہوگی. اس کی دعا اتنی قبول ہوگی. اور یہ آخرت بنانے کا بہترین نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں.
آج کے دور میں جسم کمزور، اعضاء کمزور، جلدی ختم ہونے والے، آج کے دور میں عمریں بھی چھوٹی، اور جھٹکے سے بندہ گیا، اجتماعی موتیں ہو رہی ہیں، اجتماعی موتیں۔ اب وقت بھی تھوڑا، زندگی بھی تھوڑی، مدت بھی تھوڑی، موقع بھی تھوڑا، اب اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، بتائیں کیا کریں؟ اب اس کا کون سا حل ہے؟ اس کے چند حل ہیں، ان میں سے ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امت کے لیے تڑپنا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ فقیر ہے، اس کے لیے تڑپنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا۔ اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اپنی مشکلیں ٹلتی ہیں، اپنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اپنے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ اس ماں کی طرح جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اپنے اور دوسرے بچے کو دودھ پلانے کا فرق ہوتا ہے، اپنے اور دوسرے بچے کو اٹھانے کا فرق ہوتا ہے، اپنے اور دوسرے بچے کو بہلانے کا فرق ہوتا ہے، اپنے اور دوسرے بچے کو کھلانے کا فرق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح مانگنا ہے جیسے اپنا بچہ ہے، اس جذبے کے ساتھ دوسروں کے لیے مانگنا ہے اللہ والو، اس جذبے کے ساتھ۔ آپ کی وہ مصیبتیں ٹلیں گی، آپ کی وہ پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے وہ مسائل حل ہوں گے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کر کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ جل شانہ ایسے خزانے، ایسے غیب کے خزانے سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے، ایسے غیب کے خزانے سے آپ سوچ نہیں سکتے، ایسے غیب کے خزانے سے۔ دل سے آنسو بہانے والا، ایک ایک امتی کے لیے۔ میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، وہ ایک بیچارہ ہیروئن پیتا تھا شخص، اس کو لگ گئی، اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، نمازی آدمی تھا، اس کو لگ گئی، اس کے لیے دن رات روتے تھے۔ اچھا وہ بیچارہ ہیروئن ہی میں مر گیا بیچارہ، لیکن ان کے رونے کیا؟ جو میں نے رزلٹ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اس کے لیے چونکہ خیر خواہی تھی، اور یہ خیر خواہی جو ہے اللہ پاک کو پسند ہے، اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے میں اپنے ایک ادنا سے گنہگار بندے سے محبت کرتا ہوں اتنی جتنی 70 ماہوں سے زیادہ، اور رب کو یہ محبت پسند ہے۔ اب اس محبت کا صلہ کیا ملا اس کو؟ اس محبت کا صلہ یہ ملا کہ اللہ پاک نے 3 چیزیں اسے وافر عطا کر دی۔ سن لیں اب، 3 چیزیں ایک ہیروئنی کے رونے کے لیے۔ یا اللہ کس طرح اس سے یہ چیز چھوٹ جائے، اللہ تیرا محبوب بن جائے، یا اللہ تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق آ جائے، تیرے حبیب کملے والے کا عاشق بن جائے۔ یا اللہ یہ کیسے ہو، یہ کس طرح ہو؟ اب یہ تڑپ ہے، اب یہ جذبہ ہے۔ 3 چیزیں ملی، اللہ جل شانہ نے رزق بے بہا دیا، عزت بے بہا دی، اور سکون بے بہا دیا۔ بتاؤ یہ 3 چیزیں ہی مطلوب ہیں؟ بعض اوقات روٹی ہے سکون نہیں ہے، اکثر ایسے ہے، یا تو روٹی نہیں ہے، اگر مل گئی تو سکون چھن گیا، راحت چھن گئی، عافیت چھن گئی، چین کی نیند چھن گئی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں 18 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ میں تو بڑا کلندر ہے، 18 گھنٹے میں کہنے میں سو لیتا ہوں۔ عجیب، پتہ نہیں کیسے نیند آ جاتی۔ یہ 3 چیزیں اللہ پاک نے اسے دی، نقد دی اس دنیا میں دی۔ اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور حج کرنے والا، یہ 2 لوگ ایسے ہیں جس کا صلہ پہلے دنیا ہی ملتا ہے پھر آخرت میں ملتا ہے۔ کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کی اطاعت کرنے والا اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا،
اور ماں باپ کے سامنے جھک جانے والا، اپنی مرضی کو مٹا دینے والا، اپنی حیثیت کو ختم کر دینے والا، اس کو پہلا صلہ دنیا میں ملتا ہے، اور وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی دعاؤں میں برکت دیتے ہیں کہ قبولیت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اسے صحت عافیت دیتے ہیں، اور دنیا میں اسے قابل رشک بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا کو پہلا نفع دنیا میں ملتا ہے، پہلا نفع دنیا میں ملتا ہے۔ اپنی سوچ سے باہر نکلیں پھر یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ جب اپنی سوچ میں رہیں گے پھر صرف اپنے ہی وجود کو لے کے چلیں گے، اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی لذتوں کو، بس صرف یہی مطلوب ہوگا۔ اور جب اس دائرے سے باہر نکلیں گے پھر سوچیں گے سارے عالم کے لیے، ساری امت کے لیے، امت کے ایک فرد کے لیے۔ اس سے عالم میں امن آئے گا یا بد امنی آئے گی؟ ہیں اللہ والے؟ سکون آئے گا؟ آج سارے عالم میں اگر ایک چیز کی کمی ہے تو امن کی کمی ہے، وہ سکون کی کمی ہے۔ سارے عالم میں امن کی کمی ہے، سکون کی کمی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، قوموں کے نام پہ، زبان کے نام پہ، نسلوں کے نام پہ، ملکوں کے نام پہ، صوبوں کے نام پہ نفرتیں ہیں۔ یہ ساری نفرتیں مٹانے کا ایک حل ہے، وہ ہے کہ اپنی ذات کو نہیں، عالم کو سامنے رکھ کے سوچنا، رونا، مانگنا، اس کے لیے گڑ گڑانا، اور اس کے لیے اللہ کے سامنے جو ہے ماتھا ٹیکنا۔ بس دیکھو کہ اللہ پاک کیسے دیتا ہے۔ جہاں عالم میں سکون آ جائے گا وہاں سب سے پہلے تیرے تن میں سکون، تیرے من میں سکون، اور تیری چاہتوں میں سکون، اور تیرے گھر میں سکون آئے گا۔ پھر یہ سکون پھیلے گا، پھر جتنا تو اس سکون کو بڑھانا چاہتا ہے اتنا مانگنا بڑھاتا جا، اتنا رونا بڑھاتا جا، یہ سکون بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں اور جلدی ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کا اللہ سے تعلق بڑھے اور جلدی بڑھے، اور آپ چاہتے ہیں کہ مشکلیں حل ہوں اور جلدی ہوں، پریشانیاں دور ہوں اور جلدی ہوں، مسائل حل ہوں اور جلدی ہوں، رزق بڑھے اور زیادہ بڑھے اور جلدی بڑھے، بیماری جائے اور زیادہ یعنی جتنی بھی ہے ساری جائے اور جلدی جائے۔ آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے لیے مانگنا چھوڑ دو، دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دو، لیکن مانگنا ویسے ہی جیسے میں نے عرض کیا، فارمیلٹی پوری نہ کرنا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا دلوں کی دنیا کو، دلوں کی دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک کلاس فیلو ہوتا تھا، تو ایک اللہ والے کے پاس تھے، ہم جاتے تھے، بابا کریم بخش صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ تو مجھے کہتا تھا کہ کیا لے جاتا، میں کہا چل تو صحیح۔ تو اب بابا جی جو ہے ہم ان سے عرض کرتے تھے بابا جی دعا کرا دیں، اور بابا جی دعا کراتے تھے اور دل سے دعا کراتے تھے، اور دعا کراتے ہوئے نا روتے تھے اللہ کے سامنے، اور پھر روتے روتے نا بابا جی کی ہچکی بن جاتی تھی، وہ دھاڑے مار کے روتے تھے، اور ادھر ہمارا دوست جو ہے منہ پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے ہنستا تھا۔ اب وہ ان کی بابا جی کی دھاڑے، اونچا رونا، ساتھ کچھ اور بھی ان کی بھی کچھ رونا، اب اس رونے میں اس کی ہنسی دب جاتی تھی، اکثر ایسے کرتا تھا۔ میں اس سے کہتا، میں نے کہا اللہ والا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ درویش آدمی ہے، اس وقت تو ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کو قسم دے دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے، ہیں؟ واقعی انہی میں تھے۔
چند بار لے گیا، پھر میں نے اس کو لے جانا چھوڑ دیا. میں نے کہا بیچارے کا نقصان زیادہ نہ ہو جائے. اللہ والا تو ان کی بے قدری کرتا ہے. بڑی عرصے کے بعد، یہ عرصہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 20 سال کا سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگا، بھی تھوڑا عرصہ پہلے کہنے لگا وہ بابا جی یاد آتے ہیں. میں نے کہا ہنسنا چاہتا ہے؟ پھر کہہ رہے نہیں، اب رونا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگا اب میرے رونے کے دن ہے، تیرے ہنسنے کے دن ہے. اس کے مطابق. وہ کیسے؟ کہنے لگے تو اس وقت بابا جی کے ساتھ تو بھی روتا تھا، بابا بھی روتا تھا، میں ہنستا تھا. مجھے سمجھ ہی نہیں تھی. سمجھ تھی تو بس ایک جوانی اور دولت اور مال اور چیزوں کا ایک، میں کیا کہوں، بس. اب وہ کہنے لگے اب احساس ہوا کہ وہ دعائیں کسی کی ساتھ ہوں تو بڑا کام بنتا ہے، دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں. اب احساس ہوا اب وہ ہے نہیں میرے ساتھ. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ کہنے لگے میری مصیبت پریشانی اس کے لفظ سے، اس کی گانٹھ ہاتھ سے نہیں کھلتی، دانتوں سے کھلتی ہے. سمجھئے؟ دانتوں سے کھلتی ہے. نہیں، میرے لیے وہ مصیبت پریشانی، وہ مشکل جو ہے وہ میرے لیے وبال بن جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے، اور میں بس بدحال ہو جاتا ہوں. کہنے لگے ایک دفعہ ایسے بیٹھا بیٹھا پریشان تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا. اندر ایک آواز اٹھی میرے. جو ہارٹ ہے نا، یہ پرائم جسٹس ہے، پرائم جسٹس ہے. ایک انگریز نے، گورے نے کہا تھا ہارٹ جو ہے نا، اس نے پورا فکر ہے، میں اس میں سے فکر میں لفظ بتا رہا ہوں، یہ پرائم جسٹس ہے. یہ ایک پل میں جو ہے وہ فیصلے کر کے نا عدل و انصاف کے ترازو کو بتا دیتا ہے. اندر سے آواز اٹھی، اندر سے آواز اٹھی کہ تیرے ساتھ ایک سرمایہ نہیں ہے، وہ ہے کسی فقیر کی دعاؤں کا سرمایہ نہیں. تو خالی ہے، تیری جیبیں بھری ہوئی ہیں، تیرے ہاتھ میں قیمتی گھڑی ہے، تیرے پاس قیمتی چیزیں ہیں، لیکن تیرے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ دعاؤں کا سرمایہ نہیں ہے. لگے یہ سمجھ نہیں آتی تھی مجھے. شاید آپ بھی، اب بھی شاید ابھی آپ میں سے شاید کسی کو سمجھ آ جائے، پتہ نہیں آ جائے. لگے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، اب آئی سمجھ کہ دعا اور کسی کا ساتھ اللہ، کسی اللہ والے یا کسی اللہ والے کا کوئی غلام ہو، اس سے کوئی، اس سے تعلق ہو روحانی، اور اس کے 100% اعتماد ہو، اور یہ اس کی دعاؤں کا ساتھ توجہ لے کے چلنا، یہ سمجھ اب آئی ہے. کہنے لگے مجھے، اب کہنے لگے اکثر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بابا کریم بخش تلاش کر دے، کوئی بابا کریم بخش تلاش کر دے. میں نے کہا اصل میں نا ہم بحیثیت امت مردہ پرست ہو گئے ہیں، ہم ہو گئے مردہ پرست. جب کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے لگ جاتا ہے پھر روتے ہیں بیٹھ کے. اب کہتے ہیں مجھے بابا کریم بخش کوئی تلاش کر دے. اب کہاں سے ملے؟ ایک یاد رکھیے گا، ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ نعمت اس وقت وافر ہوتی ہے. بس اس وقت اس نعمت سے استفادہ کر لینا، اس نعمت کی قدردانی ہے. بس جو وہ قدر کرتا ہے اس وقت وہ پا لیتا ہے. وہ نعمت اس وقت میسر ہوتی ہے. ایک لفظ میں بارہا آپ سے میں نے عرض کیا کہ میسر کو مؤثر بناؤ. جو میسر ہے نا اس کو کیا بناؤ؟ مؤثر بناؤ. مؤثر، جو میسر ہے اس کو مؤثر بناؤ. زندگی میسر، مؤثر بنا لو. سانسیں میسر، مؤثر بنا لو. آج صحت میسر ہے، مؤثر بنا لو. آج وقت ہے، آج دولت ہے، مال ہے، کھانا ہے، چیزیں ہیں، گھر ہے، اس کو میسر ہے، مؤثر بنا لو.
آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آج میں نے ایک صاحب کو فون کیا, میں نے کہا وہ فلاں پروفیسر صاحب, کہنے لگے آپ کو علم ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے, نابینا ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں علم ہے, آنکھوں سے نابینا ہو گئے. میرے کلاس فیلو تھے, وہ ٹیچر بن گئے, میں اس لائن میں آ گیا. تو مجھے ان کا ایک شاگرد کہنے لگا جی میرا استاد جو ہے نا فلاں, اس کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. کون سا؟ میں نے کہا وہ کہنے لگا فرار رانا صاحب. میں نے کہا وہ تو میرا کلاس فیلو ہے, چلو اس سے بات چلتے ہیں. اس کے ہاں پیغام بھجوایا, بڑا خوش ہوا. کہنے لگا طارق تو ہوگا تو وہی, میں اب تجھے دیکھ نہیں سکتا. ہم 8ویں اکٹھے پڑھتے تھے. پھر میرے چہرے پہ ہاتھ پھیری, کہنے لگا تو تیرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے, 8ویں میں داڑھی نہیں تھی. یہ حسرتوں کے الفاظ ہیں, حسرتوں کے الفاظ ہیں, یہ حسرتوں کے الفاظ ہیں. آج میسر ہے آنکھیں, سوچیں, یہ نیک صحبتیں, یہ اللہ والوں کے تذکرے, یہ اللہ والی مجالس اللہ والو, یہ آج میسر ہے, اس کو مؤثر بنا لو. آنے کی توفیق ہے, آنے کی توفیق ہے. ایک واقعہ اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں. ہمارے ایک پی ٹی ٹیچر ہوتے تھے, ہمیں پی ٹی کراتے تھے. منہ سے سگریٹ پیتے تھے, ناک سے دھواں نکالتے تھے. آج تک میں نے یہ دیکھا, سگریٹ جو ہے وہ منہ سے نکالتے ہی نہیں تھے, ناک سے دھواں نکل رہا ہے. گالیاں بھی بہت دیتے تھے, مارتے بھی بہت تھے, پی ٹی کراتے تھے. میں اکثر ایک گلی سے گزرتا, وہ ریٹائر ہو گئے. وہ ایک کریانے کی گلی کی دکان بنی ہوئی تھی چھوٹی سی, اس کی بینچ پہ بیٹھے ہوتے تھے, ریٹائر زندگی گزاری. تو میں سلام کرتا, اکثر یہ بھی کہتے کہ تو میرا وائل شاگرد ہے, مجھے سلام کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ سے کہہ دیا, میں کہ سر آپ کی گالیاں بھول گیا ہوں. کہہ رہے یار پتہ تو ہے مجھے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو سلام کرتا, حال احوال لیتا, اور ان کو کچھ اللہ کی محبت کا پیغام دیتا, کچھ اللہ کے تعلق کو, زندگی کی خبر نہیں, عرض کرتا رہتا تھا. اور یہ بھی آپ کو ہی بتاؤں, اب بھی اپنا سودا بیچا کرو. بس میں بیٹھے نا, چورن والا اپنا چورن بیچ کے گیا, کھانسی کی گولیاں والا کہ ساری رات اب بابا کھنگتا ہے, وہ اپنی کھانسی کی گولیاں بیچ کے گیا. ٹکٹ والے نے اپنی ٹکٹ بیچی, بس والے نے اپنا کرایہ لیا. اب تو نے کیا سودا بیچا, تو بتا. ہر بندہ اپنا کھوٹا یا کھرا سودا بیچ کے گیا. تیرے پاس کملی والے کا کھرا کلمہ تھا. کلمے سے بڑی کوئی کھری چیز ہے دنیا میں؟ میرے آقا گنبد خضرا مدینے والے سے کھری کوئی ہستی ہے دنیا میں؟ تو نے وہ سودا بیچا ہی نہیں. اسے اللہ جل شانہ کی محبت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے 2 بول سنا دے. ان 2 بولوں میں کیا پتا اس کی مقدر بدل جائے. ہم نے تو بدلتے دیکھا, کیا پتا قبولیت کا وقت ہو. کیا بات کر رہا تھا, کیا پتا کو قبولیت کا وقت ہو. اور کیا خبر کہ اسے 100 بندوں نے کہنا ہو, 100ویں بندے میں, یعنی 99 بندے کے بعد جو 100واں بندہ آنا ہے, اس وقت اس کی زندگی بدلنے کا وقت ہو, وہ تمغہ تجھے مل جائے. کیا خبر اس وقت اس کا دل دکھی ہے, ٹوٹا ہوا دل ہے, کوئی ایسا اس میں واقعہ گزرا ہے, تیرے 2 لفظ اس کے لیے مرہم بھی بن جائے اور اللہ کی طرف رجوع اور لوٹ آنے کا ذریعہ بن جائے. کیا خبر. اور داؤد علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ تیری محبت اور پانا چاہتا ہوں, تیرا اور محبوب بننا چاہتا ہوں, یا اللہ کو اس کا نسخہ بتا دے. اللہ پاک نے فرمایا, داؤد میرے روٹھے بندوں کو مجھ سے ملا دے, میرا اور محبوب بن جائے گا. شہر میں اعلان ہوا, بچہ ہے, اس رنگ کا ہے, ایسا چولا پہنا ہوا ہے, ایسی قمیض پہنی ہوئی ہے, ایسے ہیں, اس طرح نام یہ بتاتا ہے. اب ماں بیٹھی رو رہی ہے, سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹ رہا, اور سارا شہر جو ہے دیوانہ ہو گیا کہ بھئی
ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا کسی کی مامتا ہوگی, بچہ ہوگا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچہ کہیں رو رہا تھا, مل گیا. بچے کو گلے میں باہوں پہ اٹھائے, کندھے پہ, اور اس کو بسکٹ بھی لے کے دیا. گھر تلاش کرتے پہنچا, گھر میں لوگ کٹھے ہیں, بچہ اغوا ہو گیا, گم ہو گیا, کہاں ہوا. بچے کو دور سے دیکھا تو ماں نے جھپٹ لیا, سینے سے لگایا, لیکن چند ہی لمحوں کے بعد بچے کو بھول گئی. جو بچے کا لانے والا محسن تھا, اس کا عزت, اس کا احترام شروع ہو گیا ہے. تو بچے کو لے آئے تو یہ حال ہو, تو اللہ کے بندے کو اللہ کے پاس لے آئے تو تیرا کیا حال ہوگا. ہوٹلوں میں دیکھتے نہیں, کوچ جہاں کھڑی ہوتی ہے اس کا ڈرائیور کنڈکٹر کا کھانا مفت ہوتا ہے, اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ چائے آتی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ گرم روٹی آتی ہے, کڑھائی آتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ ایک بس لے جانے والے کا تو یہ احترام ہو. اور قیامت کے دن وہ شخص کیسا ہوگا جو اکیلا ہوگا, ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا ہوگا, عشق نبوی کا جھنڈا ہوگا, اور پیچھے ایک ہجوم ہوگا, اور لوگ پوچھیں گے, روایات میں کتابوں میں آتا ہے کہ پوچھیں گے کوئی نبی ہے؟ نہیں, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو امت کے لیے روتا بھی تھا, انہیں اللہ کی محبت میں چلاتا بھی تھا. آج یہ سارا کا سارا لشکر, یہ سب کے سب جنت کی طرف جا رہے ہیں, اور جنت میں جانے والے راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ میں پی ٹی ماسٹر صاحب ہوتے تھے, ان سے عرض کرتا تھا. کچھ ایسا دیکھا تو وہ نہیں تھا. میں نے دکاندار سے پوچھا, میں کہ وہ سر بیٹھے ہوتے, کہہ رہے ہیں جی ان کا حادثہ ہو گیا, دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. بہت عرصہ دیکھا, ایک دفعہ گاڑی میں تھے, گاڑی کی سیٹ جو ہے نا بالکل جیسے سونے کے انداز میں ہوتی نا, ایسے. میں نے کہا شاید یہ سر جا رہے ہیں. پھر عرصے کے بعد دیکھا تو بیساکھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوتے تھے. اور ہم نے وہی پرانی کہانی دہرائی. فقیر کیا کہتا ہے, ایک آنے کا سوال ہے, یا صبح ہو یا رات ہو. وہ کہتا ہے فقیر کا وقت نہیں ہوتا, فقیر ہر وقت مانگتا ہے. یہ فقیر کی صفات بتا رہا ہوں, ہر وقت مانگتا ہے, ہر کسی سے مانگتا ہے, ہر جگہ مانگتا ہے. ٹرین میں فقیر, بس میں فقیر, صبح فقیر شام فقیر. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. اور فقیر تو فقیر ہوتا ہے نا. اور پھر میں نے وہی سوال کیا, میں کہا سر السلام علیکم, خیریت ہے, آپ کو تکلیف ہوئی پتہ چلا تھا, تو سر کچھ توجہ فرما لیں اس طرف. پھر وہی بات, لیکن اس وقت جو اس نے بات کہی وہ اور تھی, جو پہلے بات تھی وہ اور تھی. میں جب بھی قصہ سناتا ہوں اس انداز سے سناتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں, اور اس انداز سے کہ اندر میری وہ سارا نقشہ, ساری کہانی جو ہے وہ لوٹ آتی ہے. بہت سال پیچھے چلا جاتا ہوں. تو میں نے اپنی پی ٹی ٹیچر سے وہی بات عرض کی, کوئی اللہ کی محبت کے لیے وقت نکل آئے, کچھ لمحے اللہ کو دے دے جس کریم نے اتنا کرم کر دیا. تو ٹھنڈی آواز بھر کے کہنے لگا, بیٹا پہلے جسم ساتھ دیتا تھا, دل ساتھ نہیں دیتا تھا. اب دل ساتھ دیتا ہے, جسم ساتھ نہیں دیتا. ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. بڑی مشکل سے بیساکھیوں میں گھسٹتا ہوا گھر سے یہاں آتا ہوں, تنہائی کا شکار ہوں, تنہائی کی وجہ سے یہاں پہنچتا ہوں. پہلے جسم ساتھ دیتا تھا, دل ساتھ نہیں دیتا تھا. دل میں آتا تھا اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے ہو جائے گا, بس کوئی نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, کر لیں گے. کیا لفظ عجیب ہے کہ پہلے جسم ساتھ دیتا تھا اور دل ساتھ نہیں دیتا تھا. اب دل ساتھ دیتا ہے اور جسم ساتھ نہیں دیتا. اللہ والو, بڑی مختصر زندگی ہے. اکثر بڑی حویلیاں بنانے والے, ان میں دیواریں آتی ہیں. کہہ لے جی 8 کنال کی کوٹھی تھی, پلاٹ ہو کے بک رہی ہے, یہ کسی نے بنائی تھی, ہے نا؟ ہاں, یہ 8 کنال کا بنگلہ تھا, یہ 16 کنال کی کوٹھی تھی, اس میں پلاٹنگ ہو رہی ہے, میں پلاٹ لے لوں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں فلاں یہ لوکیشن ہے, یہ نمبر ہے. ایک دم بیٹھ کے سوچتا ہوں کسی نے بنایا ہوگا بنگلہ. یہ اس وقت جس جگہ درس میں بیٹھے ہیں اس کا نام تھا میم کی کوٹھی. یہاں ایک صاحب تھے
کسی انگریز عورت سے انہوں نے شادی کی. یہ کئی کنال کی جگہ تھی, کوٹھی تھی, ان کے 2 بڑے بڑے کتے ہوتے تھے. میں نے ایک دفعہ یہاں آیا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے, جب میں یہاں نیا آ کے سیٹل ہوا تو ان کے ہاں گیا, بڑے بڑے پتیلے چڑھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کتوں کا گوشت ابل رہا ہے, کم بیش 10 کلو سے زیادہ گوشت ہوگا. بڑے بڑے پتیلے ابل رہے تھے, آگ میں چڑھے ہوئے تھے, اور بڑے بڑے بہترین کتے باندھے ہوئے تھے. انہیں کتوں کا بڑا شوق تھا. مین کی کوٹھی تھی. یہ جیل روڈ سارا کا سارا جتنا بھی ہے, اب بھی روزنامہ پاکستان کے ساتھ ایک کوٹھی کھڑی ہے, ادھر بھی کنالوں کی کوٹھیاں ہوتی تھی. یہاں سارے بڑے رئیس یا بڑے انگریز ہوتے تھے سارے. جیسے اب عمرہ کا علاقہ ہے نا, امیروں کا علاقہ ہے, پہلے بھی تھا ایسے ہی. بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں, اور وہ بڑی بڑی کوٹھیاں ساری حصے ہو گئی, چھوٹی چھوٹی بن گئی. اللہ والو, یہاں تو اتنے مرلے لے لیے, جنت کو کہ ایک مرلہ سوچا ہی نہ. یہاں تو اتنے مرلے لے لیے, اتنے کنال لے لیے, اتنے ایکڑ لے لیے, جنت کا ایک مرلہ ہی نہ سوچا. اچھا ہم کیسے دنیا کے اعتبار سے سمجھدار ہیں؟ لیتے نہیں ہیں, باقاعدہ رجسٹری ڈاکومنٹس, اس کے کاغذات چیک کر کے اپنی رجسٹری محفوظ کراتے ہیں. اور ہماری دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ جنت کا ایک مرلہ لیا نہیں, پھر لے کے اس کی سند ہی نہیں دیکھتے, اس کی رجسٹری نہیں دیکھتے, اس کو چیک ہی نہیں کرتے کہ کون سا عمل ہے. پھر یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں رجسٹری کلعدم ہو جاتی ہے, منسوخ ہو جاتی ہے. جنت کے مرلوں کے بھی رجسٹریاں منسوخ ہو جاتی ہیں, خیال کرنا. ہاں, وہاں کی رجسٹری منسوخ ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ وعدہ یہ ہے کہ عمل کر اور قبر تک ساتھ لے کے اس کو بچا کے جا, اس پہ وعدہ ہے. ورنہ تو رجسٹری منسوخ ہو جائے گی, کلعدم ہو جائے گی, انتقال کسی اور کے نام ہو جائے گا. زندگی بڑی مختصر جو ہوئی. اور کامیاب انسان وہ ہے جس کے ساتھ دعاؤں کی طاقت ہو, اعمال کی طاقت ہو. یہ میسر جو آج مجالس ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہیں, بس ان کو مؤثر بناتے چلے جائیں. شکر کیا کرو, اللہ نے آج آپ کا گھنٹہ سوا یہاں خرچ کروا دیا, شکر کرو. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. اللہ چاہے تو ٹریفک کی بھیڑ میں خرچ کرا سکتا ہے. اچھا, عدالت میں, کچہری میں, ہسپتال میں, پتہ نہیں کہاں, اس سے بھی گھٹیا اور اس سے بری اور اچھی, پتہ نہیں یہاں کی اچھی جگہ تو کہیں ہوگی نہیں. اور اللہ چاہے خرچ کرا سکتا ہے نا. اس پہ شکر کرنا. کیوں؟ اس کریم کا وعدہ ہے شکر پہ کہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. اس کریم کا وعدہ ہے. اللہ سچا, اس کا حبیب سچا, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے. شکر کرنا اللہ والو. اللہ پاک تیرا شکر ہے, تو ہفتے کے بعد مجھے توفیق دے دیتا ہے, تیری محبت کے لیے چند لمحے گزار لیتا ہوں. تو بستر پہ گزروا سکتا ہے, اللہ نہ کرے جیل میں گزروا سکتا ہے, اور بستر پہ ایسے بستر پہ گزروا سکتا ہے جہاں زنجیروں سے مجھے باندھ دیا جائے. یہ اکثر لوگوں کے فریکچر ہوتے ہیں, زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ٹانگیں, ان کے پاؤں, پتہ نہیں ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے, زنجیروں سے باندھ دیا جائے. اور ایک دوسرے کو آج دیکھ رہے ہیں, اور ان آنکھوں سے قرآن دیکھ رہے ہیں, ان آنکھوں سے ماں باپ کی صورتیں مورتیں دیکھ رہے ہیں, ان آنکھوں سے اللہ والوں کی زیارتیں کر رہے ہیں. میسر ہیں آنکھیں, نعمت ہے. ایسا دیکھ لیں, ایسی مجالس کو دیکھ لو, یہ میسر ہے. کہیں آنکھیں نہ چھین جائیں, کہیں آنکھیں نہ چھین جائیں. آج کان میسر ہیں, ان کانوں کو اللہ کی محبت کے جملے سنوا دو اللہ والو. یہ کان خدا نہ خاصہ کہیں چھن نہ جائیں, یہ سماعت نہ ختم ہو جائے. ان کانوں کے اندر اللہ کی محبت کے رس کھولنے والے جملے ڈلوا دو.
یہ طبیعت نہیں مانے گی، یہ من نہیں مانتا. اس من کو ہم نے نا عیاش بنا لیا ہے، اس طبیعت کو بہت کھلا بنا لیا ہے. یہ ایسی پابندیوں کو نہیں مانتا، ان مجالس کو نہیں مانتا. یہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، یہ کہتا ہے نہ جاؤ. اس من کو بہلا کے، پھسلا کے، منت کر کے، اس من کی اس پہ جبر کر کے اسے لانا پڑے گا، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا. اب تک نہیں آتے تھے، گزر رہا تھا نا، اب پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور دن کا تو ویسے پتہ نہیں چلتا. زندگی ایسے مختصر سی یوں سمٹتی چلی جا رہی ہے. ایک چیز سارے سوچ کے بتائیں، مجھے جواب نہ دیجیے گا، بس سارے اس کو دل میں سوچیں. اپنے کوئی قریبی عزیز کو سوچیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، والد، والدہ، بیٹی، بیوی، بھائی، دوست، ماموں، استاد، کوئی قریبی عزیز. سوچیں، سوچ لیا. اب مجھے سچ بتائیں، دن میں کتنی دفعہ اس کو یاد کرتے ہیں؟ ہفتے میں کتنی دفعہ اس کو یاد کرتے ہیں؟ مہینے میں کتنی دفعہ اس کو یاد کرتے ہیں؟ سال میں کتنی دفعہ اس کو یاد کرتے ہیں؟ اور اگلی بات بتاؤں، آنے والا دور اس سے بھی عجیب دور آ رہا ہے. شاید آپ یاد کر لیتے ہوں، آپ یہ طے کر لو کہ آپ انتہائی طور پہ ایسے بھلا دیے جاؤ گے کہ بھولنا ہی یاد نہیں رہے گا، بھولنا ہی یاد نہیں رہے گا، کہ بھولنا ہی بھول گئے. لہذا اپنے پاس کوئی سامان لے لو اللہ والو، اعمال کا، ذکر کا، نماز کا. یہ اللہ والی مجالس ہیں، ان کی قدردانی کا، ان میں آنے کا. یہ اللہ والی مجالس ہیں، ان کی قدردانی کا سامان لے لو اللہ والو. یہ بہت مبارک مجالس ہیں آج کے دور میں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی مجھے ہفتہ بھر انتظار رہتا ہے کہ میرے اندر کی ٹیوننگ سروس ہو جاتی ہے. کہنے لگے میں تو فیول ایندھن لینے آتا ہوں اپنی گاڑی کا، ہفتہ میری گاڑی ٹھیک چلتی رہتی ہے. ہم سارے محتاج ہیں، ہم سارے محتاج ہیں، کیونکہ دنیا کا جو ماحول ہے وہ ایمان سوز ہے، ایمان ساز نہیں. اور اس ایمان سوز ماحول کے اندر میرے دوستو ہر طرف دیکھنا، ہر طرف سننا، ہر طرف کچھ تو اس روح کو وقت دیا کرو. اس جسم کو ساری زندگی، ہر پل 24 گھنٹے، پورا ہفتہ اس جسم کو دنیا کی مجالس اور محافل میں لگایا. روح کو تو کچھ دیا کرو. روح کی غذا روحانی محافل ہوتی ہے نا، روح کی غذا روحانی مجالس، روحانی محافل، جہاں بیٹھے روح کی غذائیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ روح کو فاقوں پہ ڈال دیا جائے. روح کو فاقوں میں نہ ڈالنا. اگر روح کو فاقوں میں ڈالیں گے پھر اندر سے ایک ہوک اٹھے گی اور اس کو ٹینشن، انگزائٹی کہتے ہیں، وہ سٹریس کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اندر نفسیاتی بیماریاں اور پریشانیاں اور مشکلات اور زندگی کے قدم قدم پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں. بس سمجھ لو کہ روح جو ہے پریشان ہے. جیسے میں نے بابا کریم بخش کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کی، میں اس کو لے جاتا تھا نا، سارے روتے تھے، وہ ہنستا تھا. مجھے کہتا ہے آپ کہیں سے بابا کریم بخش دلا دے مجھے، کہ میں اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں میرے ساتھ کوئی دعائیں نہیں ہیں. کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں. میں کہتا تھا بس انسان اپنی کوشش کرے، محنت کرے، بس اسی میں ہوتا ہے. کہنے لگا نہیں اب احساس ہوا ہے، نہ جانے کون اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اب احساس ہوتا ہے، یہ بھی کوئی سرمایہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ والو یہ مجالس دعاؤں والی مجالس ہیں، یہ برکت والی مجالس ہیں. سچی بات بتاؤں، جس مجلس میں، جس محفل میں ذکر ہو، سورت یاسین پڑھی جائے، اعمال کیے جائے، سورت فاتحہ پڑھی جائے، آیت کریمہ پڑھی جائے، درود شریف پڑھا جائے. فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ جو آپ کا ذکر خاص ہے نا،
امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عجیب ہے، فرماتے ہیں جو یہ پڑھے، ہمارے دوسرے معاملات تو ہوتے ہیں نا صورت والے، یاسین، الحمدللہ صورت یاسین پڑھی جاتی ہے، اور بہت سے اعمال ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ذکر خاص کی بات عرض کر رہا ہوں، جو ذکر خاص آپ کارڈ ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس کی بات عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جو شخص یہ ذکر کرے، جو شخص یہ ذکر کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو قیامت کے دن آ کے میرا گریبان پکڑے۔ اور پھر اگلی بات بھی سن لو، اگلی بات بھی سن لیں، فرمایا جو شخص یہ ذکر کرے اور اس کو دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو قیامت کے دن پھر میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اس کو دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پھر میں قیامت کے دن اس کا میں گریبان پکڑوں گا۔ پتہ نہیں کتنے اعمال کیے جاتے ہیں اور ان اعمال کی کیا برکات ہوتی ہیں۔ کوئی درد کے ساتھ کرتا ہے، کوئی غم کے ساتھ کرتا ہے، کوئی سوز کے ساتھ کرتا ہے، کوئی نجات کے ساتھ کرتا ہے، کوئی اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے، کوئی دکھوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ اذکار ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ بعض اوقات جماعت کی نماز میں کسی ایک کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز سب کی قبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات حج میں کسی ایک کے حج کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی ایک کی آمین کی وجہ سے سب کی آمین قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ جل شانہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری آنکھیں شاید نہ پہچان سکیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، پھر وہی بات کہ جب قسم اٹھا لیتے ہیں یا اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے وعدے کو رد نہیں کرتا، اللہ پورا کر دیتا ہے۔ مالک بن دینار کا واقعہ آتا ہے نا کہ انہوں نے سارے وعدے کہ بازار میں اعلان کر رہے تھے کہ بھئی یہ ایک بندہ مستحق ہے، جو اس کی امداد کر لے گا اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ہاں، اس بات پہ میں اپنی حضرت رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی ایک فقیر کی بات پہ اعتماد کرنا بھی جنت کو دلوانے والا ہے اور دعائیں قبول کروانے والا ہے۔ جو فقیر کی بات پہ اعتماد کرتا ہے، جس کو اعتماد آ جائے بس وہ کامیاب ہے۔ ایک غلام جا رہا تھا، اس کے مالک نے اسے شراب لینے کے لیے بھیجا تھا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ شراب وغیرہ۔ اس کے پاس 4 درہم تھے، اس نے وہ دے دیا۔ اس نے کہا بتا کیا دعائیں مانگنی ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کا بدل دے دے دنیا میں، دوسری میرے مالک کو توبہ دے دے، اور تیسری میں غلام ہوں مجھے اللہ آزادی دے دے، اور چوتھی اللہ مجھے اور میرے مالک کو معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ اب وہ دعا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس غریب کی امداد کرا دی، اور غریب کی امداد کرا کے اور اب جو ہے دعا مانگی۔ ایک بات اور بھی سن لیں، بات لمبی تو نہیں ہو گئی، مزہ آ رہا ہے؟ اس کا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میں لاہوریوں نے تو مزے دیکھنے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی اکٹھے کیے جائے کہ بھئی ذائقے کنہوں نے روح شناس کرایا، تو انہوں نے لاہوری بڑے شان سے کاٹن کٹلی پہن کے کھڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہم تھے۔ ایک بات اور بھی سن لیں، عرض کر رہا تھا یہ جو فقیروں کے وعدے ہوتے ہیں نا، ان پہ یقین کرنے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جس دور میں تھے، اس دور میں سارے ماننے والے بھی نہیں تھے۔ کوئی شک کرنے والے، کوئی اعتراض کرنے والے، کوئی شبہ کرنے والے، کوئی ذلت کی نظر سے دیکھنے والے، کوئی عزت کی نظر سے دیکھنے والے، کوئی دھول پھینکنے والے، کوئی پھول پھینکنے والے، وہ تھے۔
لیکن وہ خوش قسمت تھے جنہوں نے اس دور میں ان کی قدردانی کر لی، پا گئے، ورنہ بعد کے دور میں تو پھر لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی کریم بخش بابا لا دے۔ اب دعا کر دی، اب خالی ہاتھ گیا واپس۔ وہ تو فقیر نے دعا کر لی تھی، اوپر سے فیصلے کرا دیے تھے نا۔ اب خالی ہاتھ جب واپس گئے تو مالک نے کہا دیر کر دی اور ہاتھ خالی کہاں آیا؟ تو اس نے کہا حضور ایک بات عرض ہے، آپ جو سزا دینا چاہیں دے لیجئے گا۔ ایسے ایسے واقعہ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، لوگ ان کو اللہ والا کہتے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے، ایک غریب آدمی مستحق تھا، اس کی امداد کے لیے کہہ رہے تھے۔ اپنی جیب تو خالی کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا، سب کچھ دے دیا تھا، اپنی جیب میں ہوتا تو کیوں کہتے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں گھر پھونک تماشا دیکھ، گھر پھونک تماشا، پہلے اپنا گھر پھونک۔ تو کہنے لگے کہ وہ ایسے ایسے انہوں نے فرمایا اور میں نے وہ سارے پیسے اسے دے دیے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ کے حکم پہ اس مستحق کو، اور مالک سے 4 دعائیں لے لی۔ ہائے ہائے، خیال کرنا، ان دعاؤں کو بے قیمت نہ سمجھنا، ورنہ بابا کریم بخش پھر ڈھونڈتے رہو گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ان دعاؤں کو بے قیمت نہ سمجھنا اور ان دعاؤں کی بے قدری نہ کرنا، اللہ والو نہ کرنا بے قدری۔ یہ جو آج کی مجالس میں دعائیں میسر ہیں، ہر جمعرات کو شب جمعہ قبولیت کی راتیں، یہ جو دعائیں میسر ہیں ان کی قدردانی کر لینا، اللہ والا ان کی قدردانی کر لینا۔ اس لیے نہیں کہ میں ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں تو پوریاں باندھنے والا ایک عام سا حکیم ہوں، میری کیا اوقات ہے، اللہ کے نام کی اوقات ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی اوقات ہے، اس محفل میں درود کی اوقات ہے، اس میں آیت کریمہ کی اوقات ہے، اللہ کے قرآن کی اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے، کس بات کی مولی؟ تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ بس تو پوچھا کیا دعائیں تھیں؟ کہنے لگا پہلی دعا تو یہ تھی کہ اللہ پاک میرے مالک کو جس کا میں غلام ہوں اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ کہنے لگے میں نے ابھی توبہ کی، سب شراب کے برتن توڑ دیے، سب شباب کی محفلیں ختم کر دی، سب نافرمانی کی چیزیں ختم کر دی اور رونا دھونا شروع کر دیا، رقت طاری ہو گئی، آہوزاری طاری ہو گئی، رب کو منانے لگا، آنسو بہانے لگا، رم جھم شروع ہو گئی آنسو کی۔ دوسری دعا کیا تھی؟ کہتے دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ پاک مجھے اس کا بدل عطا فرمائے۔ لیکن کہنے لگے تجھے 400 درہم جو ہے اس کا بدل عطا کر دیا، بعض جگہ آتا ہے 4000 درہم۔ لگا تیسری دعا کیا تھی؟ کہنے لگا تیسری دعا یہ تھی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے، غلام ہوں، بکتا غلام ہوں، آزادی ہر بندہ چاہتا ہے۔ کہنے لگے جا آج کے بعد تجھے آزاد کیا۔ کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ کہنے لگا چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی معاف کر دے۔ کہنے لگا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا اسی نے میرے بندے جو تیرے بس کے تھے وہ تو نے کر دیے، وہ تیرے بس کے نہیں تھے وہ میں نے کر دیے۔ میں نے تجھے مالک کو، مالک کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو، تیرے غلام کو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کیا خبر ہے؟ قدر کر لو ان مجالس کی، ان محافل کی، اس بیٹھنے کی قدر کر لو اللہ والو۔ میں تو اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کو لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ اللہ والے اعمال، اللہ والی مجالس، اللہ کا لیا ہوا نام اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا ہوا درود
یہ ان کی برکات سے آپ کو اور ملے گا اور اس کی برکت سے مجھے بھی ملے گا. قدردانی قدردانی، یہاں آنا سعادت ہو، شکر ہو، جلدی آنے کا جذبہ ہو، دیر سے جانے کا جذبہ ہو. میں سب سے پہلے جلدی پہنچ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جنت کی گاڑی نہ چوک جائے، کامیابی کی ٹرین میری نہ مس ہو جائے. اور سچ بتاؤں، اسے کبھی اسٹیشن نہ کہنا، کبھی بسوں والا اڈا نہ کہنا، اسے ہمیشہ جہازوں والا اڈا کہنا. کیوں؟ روح کی پرواز، روحانیت کی پرواز اونچی بھی ہوتی ہے، تیز بھی ہوتی ہے نا؟ جیسے ایئر کرافٹ ہوتا ہے نا، جہاز ہوتا ہے، اس کی جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے اتنی اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے، وہ نیچی پرواز نہیں کر سکتا، اور اس کی رفتار بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک جہاز نے 1 گھنٹے غالباً 5 منٹ میں کراچی پہنچا دیا. بڑا جہاز تھا، جمبو تھا، وہ اس کی سپیڈ بھی اتنی. عمومی طور پہ 1 گھنٹہ 5 منٹ میں نہیں پہنچاتے کراچی، لاہور سے کراچی. یہ روح کی پرواز ہے، اس کے سامنے جہاز کی حیثیت ہی کیا ہے. روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اب دیکھو تو صحیح، سائنس سے کمپیریزن کر لو. فی منٹ نہیں جی، سیکنڈ کی بات کرتے ہیں. اور یہ ان بیچاروں کی عقل والوں کی میجرمنٹ ہے، عقل والوں کی پیمائشیں ہیں، عقل والوں کے پیمانے ہیں، اور یہ ہے صرف سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے. ورنہ روح کی دنیا کو سمجھنے والے، روح کی دنیا کو پانے والے، کبھی روح میں جھانکو تو روح کی دنیا کو پاؤ، اور پھر پاؤ تو ایسے کمال ہے، عجیب ہے یہ دنیا، من کی دنیا، روح کی دنیا. یہ سعادت ہے گھڑیاں، یہ لمحے، یہ مجالس. قدردانی کر لو، کسی کی قبول ہو جائے میری بھی قبول ہو جائے، کسی کی ٹل جائے اس کے بدلے سے میری بھی ٹل جائے. یہ سعادت ہے گھڑیاں، ان کی قدردانی کر لو. میں بعض اوقات سوچتا ہوں، جو حضرات آپ کے لیے سارا دن یہاں چٹائیاں بچھاتے رہے، دریا بچھاتے رہے، لائٹیں لگاتے رہے، پانی کا انتظام کرتے رہے، جھاڑو دیتے رہے، کیسے خوش قسمت ہے. اور وہ کیسا خوش قسمت گھر ہے جس گھر میں جو ہے خواتین کی ترتیب بن جاتی ہے. یقین جانیے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہاں کا جھاڑو دیا تھا، میں کھانے کا یا تسبیح کھانے کا. ہاں، کہاں کا جھاڑو دیا تھا، کہاں کی لائٹ لگائی تھی، کہاں کی چٹائی بچھائی تھی، کہاں کا پانی کا انتظام کیا تھا. بتا. اللہ تیری محبت میں لوگ آتے تھے، تیری محبت میں آتے تھے، تیرے حبیب کا تذکرہ سننے آتے تھے، میں نے وہ کیا تھا. تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا فرشتوں کو بلاؤ، گواہ ہے کوئی؟ میں نے کہا یا اللہ فرشتے گواہ ہیں. فرشتے کہیں گے یا اللہ ایسا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا تو اس قابل تو نہیں تھا، لیکن چونکہ میرا نام لیا جاتا تھا جا اس کی وجہ سے میں تیری بخشش کرتی ہوں. آپ کو کیا خبر، کیا خبر آپ کو؟ یہ کوئی عام سی مجالس ہیں، یہ کوئی ایسی ہلکی مجالس ہیں؟ ہاں خیال کرنا، کبھی ہلکا نہ کہہ بیٹھنا، کبھی ہلکا نہ سمجھ بیٹھنا. ہلکا سمجھ بیٹھے وہ بڑا غیور ہے، غیور ہے. اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے. وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. کہیں وہ بے نیاز محروم نہ کرتے، کہیں وہ بے نیاز محروم نہ کرتے. اس کو سعادت سمجھنا اللہ والے، اس کو سعادت سمجھنا. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک جل شانہ آپ کو یہاں لاتے ہیں، دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہو. کیا پتہ کوئی ایسی محفل بھی آپ کو مل جائے جس میں کوئی مالک بن دینار کی دعائیں ہو جائیں.
ہاں مالک بن دینار کی دعائیں ہو جائیں. مجھے تو لوگ آ کے بہت خواب بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو خوابوں سے چلانا نہیں چاہتا. بہت بتاتے ہیں تو ان حقیقتوں کا یہ حقیقتیں ہیں کہ کس کی محبت کا تذکرہ؟ اللہ کی اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی. یہ ان کی محبت کے تذکرے ہوتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے تذکرے ہوتے ہیں. ان کی دعائیں قبول، اس کی حاضری قبول، اس کا بیٹھنا قبول. اور پھر یہ نہیں قبول، الحمدللہ ہزاروں مشاہدات کے بعد اعتماد سے عرض کر رہا ہوں، یہاں آنے والے کی دنیا میں مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں. دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مشکلیں، دنیا کے مسائل، دنیا کی الجھنیں، ناممکنات اللہ اپنے اس نام کی برکت سے حل کرتے ہیں. اس نام کی برکت سے، اس نام کی برکت سے. جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں، جو ابھی بیٹھ کے ذکر خاص کریں گے، اللہ جل شانہ اس نام کی برکت سے اللہ پاک یہ مسئلے حل کرتے ہیں. تو ہے نا سعادت؟ سعادت ہی سمجھیں، بوجھ نہ سمجھنا، عظمت دل سے نہ جانے پائے. کہیں ایسا نہ ہو روز کا آنا جانا دل سے عظمت ختم نہ کر دے. روز کا آنا جانا دل سے کیا نہ ختم کر دے؟ عظمت نہ ختم کر دے. کہیں عظمت نہ ختم کر دے. بس عظمت ہی ہو. وہی قرآن غیر مسلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی قرآن مسلمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مسلمان کس انداز سے پکڑتا ہے اور غیر مسلم کس انداز سے پکڑتا ہے نا. یہ معاملہ دل کا ہے. اس نے بڑے ادب سے بظاہر پکڑا ہوا، اس نے بڑے ادب سے بظاہر پکڑا ہوا، لیکن اس کے دل کی دنیا میں قرآن کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی دنیا میں قرآن کا معاملہ کیا ہوتا ہے نا. بس ایسے ہی سمجھ لیں نا کہ دل میں بھی عظمت ہو، جسم میں بھی عظمت ہو، پل میں بھی عظمت ہو، لمحے میں بھی عظمت ہو. جتنی عظمت ہوگی نا اتنا اس محفل کی، اللہ کی محبت کی محفل کی چاہت ہوگی، اور اتنا اس کے لیے مر مٹنا جو ہے سعادت ہوگا، اور اتنا اس میں آنا جو ہے اپنی ضرورت سمجھے گا، اپنی ضرورت سمجھے گا. ضرورت کھانے سے، پینے سے، آرام سے، سکون سے، تکلیف سے، ضرورت سمجھے گا اتنا. اور جب ضرورت بن جائے گی نا بس پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے کریم بخش باب کریم بخش ہوں گے جو میری آپ کی نظر سے نہیں ہوں گے، اور آپ کے ساتھ اس محفل میں آنے کی وجہ سے ان کی دعائیں ساتھ ہو جائیں گی. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. ان کی دعائیں ساتھ ہو جاتی ہیں اور اللہ بڑی بڑی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بس ایسے نکال دیتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آیا. تو جتنی عظمت سے بیٹھ کے ذکر کریں گے نا، جتنی عظمت سے، اتنا اللہ جل شان ہو اس عظمت کا صلہ عطا فرمائیں گے. تو اب اللہ کے نام کو لیتے ہیں، اب اللہ کا نام کا ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری اس نام کو، اس لیے کو قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اپنی دنیا بھی مانگا کریں. دنیا آخر کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے نا. دنیا بھی مانگا کریں، آخرت بھی مانگا کریں. دنیا بھی اللہ سے مانگیں گے بھکاری بن کے، محتاج بن کے، آخرت بھی اللہ سے مانگے. اللہ پاک ہمیں اپنے در ہی کا بھکاری بنائے، اپنے در کا بھکاری بنائے اور بنائے رکھے، محتاج بنائے رکھے. اور اللہ پاک یہ ہمارے تسبیح خانے کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے اور اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے رکھے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد 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 كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا أول الأولين
یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم 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 یا ارحم الراحمین لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ساری کائنات کے دینے والے میرا مالک، ساری کائنات کے داتا اللہ، سخی اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم رب، کریم اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ سارے دکھیارے، سارے غم کے مارے، سارے معذور و مجبور، اے کریم اللہ، اے سخی اللہ، تیرے سامنے فریادی ہیں یا اللہ دنیا کے مارے ہوئے، ظلموں کے مارے ہوئے، ستم کے مارے ہوئے اور دکھوں کے مارے ہوئے میرا مالک تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں یا اللہ ایمان کی دولت دے دے، اخلاق کی دولت دے دے، ہدایت کی دولت دے دے اور ساری امت کو دے دے اور سارے عالم کو دے دے، اللہ غیر مسلموں کو دے دے، مسلمانوں کو دے دے۔ اے میرا مالک اگر تو نے یہ نعمتیں عطا فرما دی، ان نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، سخی اللہ عطا فرما دے، لجپال اللہ عطا فرما دے، داتا اللہ عطا فرما دے یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، سارے عالم کو عطا فرما دے یا اللہ اپنی ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا دھیان عطا فرما۔ کوئی ایک نماز ایسی ہو جائے جس میں تیری ذات عالی کا تعلق بن جائے، کوئی ایک سجدہ ایسا ہو جائے جو سچا سجدہ ہو، جو سچا سجدہ ہو، جس سجدے کے ہر سبحان ربی الاعلیٰ خود بول رہا ہو کہ ہاں میرا اللہ ہر سبحان ربی الاعلیٰ کے بدلے جواب دے رہا۔ اللہ ہمارے کان بھی سن لے یا اللہ، کان بھی سن لے یا اللہ، ہمیں بھی کبھی اپنی آواز سنا دے یا اللہ۔ تو لوگوں کے دلوں میں کہتا ہے، دن میں 3 دفعہ پوچھتا ہے میرے بندے تیرا کیا حال ہے۔ اللہ کبھی ہمارا حال بھی پوچھ لے، کبھی ہمارا حال بھی پوچھ لے۔ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا کریم ہے میرا مالک، تو بہت کریم ہے میرا اللہ۔ ہمارا حال کون پوچھے گا، ہمارا حال کون پوچھے گا یا اللہ؟ ہم تو ویسے ہیں جس کو مردار گدے نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اللہ۔ نہ ہماری عزتیں محفوظ، نہ ہماری جانیں محفوظ، نہ ہمارے بچے محفوظ۔ اے میرا مالک بس تو کرم فرما دے گا تو کام بن جائے گا۔ اے اللہ ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے، اب تو ریت کی آندھیاں چل رہی ہیں جنہوں نے ہماری آنکھوں کو کانوں کو بند کر دیا۔ میرا مالک تو اپنی خصوصی کرم فرما، خصوصی فضل فرما اور خاص کرم فرما، ہمارے حالوں پہ ترس کھا، ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ اے میرا مالک، اے اللہ اس محفل میں سفید بالوں والے، سفید داڑھیاں والے بڑھاپے میں پہنچے ہوئے ہیں اے اللہ، سفید بالوں والے بچے ہیں، چھوٹے سے وہ بھی ہیں میرا مالک۔ اللہ ایسے جوان ہیں جو توبہ کر چکے ہیں، ایسے جوان ہیں جن کی نظریں اے اللہ آج تک بھٹکی نہیں۔ اللہ کسی ایک کے طفیل ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ کسی ایک کے طفیل ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ میں نے جس بابا کریم مشق کا تذکرہ کیا وہ تو تیری ذات میں فنا تھا۔ اے اللہ ان مشکبار تذکروں کی برکت سے میں نے مالک بن دینار کا تذکرہ کیا، اپنے شیخ کا تذکرہ کیا،
اللہ والوں کے تذکرے کیے اور سب سے بڑا تذکرہ تیرے حبیب کا ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ فضل فرما، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، اعمال کی دولت عطا فرما، تقوی کی دولت عطا فرما، تنہائیوں میں مانگنے کی دولت عطا فرما۔ تو راضی ہو جائے گا تیرا کام ہمارا کام بن جائے گا، اگر تو راضی نہ ہوا ہم رل جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، در بدر میں کہیں چین نہ ملے گا، در بدر میں کہیں سکون نہ ملے گا۔ اے اللہ کوئی ذرہ ہمیں چین نہ دے گا، کوئی بدلی ہمیں چھاؤں نہ دے گی، کوئی درخت ہمیں اے اللہ ٹھنڈی ہوا نہ دے گا، کسی چشمے سے ہمارا من سیراب نہیں ہوگا، صرف تیری محبت سے سیراب ہوگا، تیرے حبیب کے عشق سے سیراب ہوگا۔ اے میرا مالک پیاسوں کو عطا فرما، پیاسے ہم بھوکے تیری محبت کے بھوکے، تیرے حبیب کے عشق کے پیاسے ہیں، تو عطا کرے گا۔ نام بھی تیرا، در بھی تیرا، عطا بھی تو کرنے والا ہے۔ ہم محروم لوگوں کو اپنی محبت کے سینے سے لگا لے، اپنی شفقت کی چھاؤں میں جگہ عطا فرما دے، اور مغفرت کا معاملہ فرما دے، بخشش کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، اور فضل کا معاملہ فرما دے، اور رحم کا معاملہ فرما دے، اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ تو کر دے گا، تیری مہربانی ہے اللہ۔ ہمارا زور نہیں زاری ہے، ہمارا زور نہیں زاری، ہمارا زور نہیں زاری ہے، زور سارا تیرے پاس ہے اور زاری ساری ہمارے پاس ہے۔ یا اللہ ہمارا زور نہیں زاری ہے، تو زاری کو قبول فرما، اپنی محبت عطا فرما، سارے عالم کو اپنا تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ دکھی بیٹھے ہیں، دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں لیے، یا اللہ ان کی جھولیاں ہری بھری کر دے، یا اللہ ان کو خالی نہ لوٹا۔ تیری محبت کے تذکرے ہوئے، تیرے حبیب کی محبت کے تذکرے ہوئے، اللہ تیرے پیاروں کے تذکرے ہوئے، تجھ سے محبت کی راہوں کو ہموار کرنے کے تذکرے ہوئے، اللہ ان تذکروں کو قبول فرما اور ان میں اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، سننے والوں کو اخلاص عطا فرما، بس مہربانی تیری اخلاص عطا فرما کہ موت کے وقت یہ مجلس سے منہ پہ نہ مار دے کہ تیرا معاملہ تو ریاکاری کا تھا، تو دکھاوے کے لیے آتا اور سنتا اور کرتا تھا۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما اور قبول فرما، اور قبول فرما، اور قبول فرما۔ اے اللہ مصیبتوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مشکلوں میں پھنسوں کی مشکلیں حل فرما۔ اے اللہ جن کے گھر میں رشتوں کی پریشانی ہے وہ دور فرما، جن کی رزق کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن کو رزق دیا برکت والا عطا فرما، جن کے قرضے ہیں غیب سے خلاصی کا انتظام فرما، غیب سے خلاصی کا انتظام فرما، ان کی عزت رکھ لے، ان کی لاج رکھ لے، جن کے گھر نہیں انہیں گھر دے دے، جنہیں گھر دیا انہیں چین دے دے، جنہیں چین دیا انہیں سکون دے دے، جنہیں صحت دی ہے انہیں عافیت دے دے، جنہیں بیماری دی ہے انہیں صحت دے دے۔ اے اللہ جن کو فاقہ دیا انہیں غنا دے دے، جن کو اولاد نہیں اولاد دے دے، جن کو یا اللہ گھر نہیں گھر دے دے، در نہیں در دے دے، سواری نہیں سواری دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنی شفقت دے دے۔ اے اللہ ہر طرف اندھیرا ہے، اب روشنی ہے، اور تیرے نام سے روشنی ہے، تیرے حبیب کے نام سے روشنی ہے، تو روشنی عطا فرما، تو محبت عطا فرما، تو ہماری مشکلیں دور فرما، ان مجالس کی برکات کو عطا فرما۔ اللہ جو اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں بس تو ان کی محبت، ان کو خاص محبت عطا فرما، ان کو خاص شفقت عطا فرما، ان کی حالت پہ ترس کھا، ان کی نسلوں میں برکتیں، ان کی نسلوں میں برکتیں، ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو اس کے محافظ ہیں ان کی غیب سے تو حفاظت فرما، ان کی غیب سے تو ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ تو غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما۔ الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسئلوں کو حل فرما، ان کے غم دور فرما۔ اے اللہ ان کو اپنا ساتھ عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پیالہ عطا فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی سفارش نصیب فرما، قبر کش
کشادہ فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے غموں میں پھنسے ہوئے جتنے دوست ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، غیب سے ہماری مشکلیں حل فرما، تسبیح خانے کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما، اور قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، اخلاص کا ذریعہ بنا، اخلاق کا ذریعہ بنا اور خدمت کا ذریعہ بنا۔ انسانیت کو پورے عالم میں اے اللہ ہم مٹ جائیں گے، یہ تسبیح خانہ نہیں مٹے گا تو اس کو پورے عالم میں محبت کا اور خدمت کا ذریعہ بنا، اخلاص اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پورے عالم میں تیرے نام کی روشن کرنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پورے عالم کی انسانیت کو خدمت دینے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آہوں کو قبول فرما، ان جھوٹے سچے آنسوں کو قبول فرما، بس تو قبول فرما لے، تو قبول کر لے گا ہمارا گھر پورا ہو جائے گا۔ اگر تو قبول نہیں کرے گا پھر بھی مانگتے رہیں گے، پھر اور کوئی در تو نظر نہیں آتا، پھر مانگیں گے، پھر روئیں گے، پھر تڑپیں گے تو قبول فرما ہی لے گا، اور ہمیں یقین ہے تو نے قبول فرما لیا۔ اللہ تو خود ہی تو فرماتا ہے میرے بندے جس طرح مجھ سے گمان کرتے ہیں میں اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ آج تیرے ساتھ گمان کر رہے تو نے قبول فرما لیا، تو نے قبول فرما لیا، تو نے قبول فرما لیا۔ دنیا آخرت کی مصیبتیں دور فرما دی، پریشانیاں دور فرما دی، بے گھروں کو گھر دے دیا، جن کے گھر میں خوشحالیاں نہیں برکتیں دے دی۔ اے اللہ چین دے دیا، سکون دے دیا، مریضوں کو شفا دے دی، بے اولادوں کو اولاد دے دی، قرض خاروں کی یا اللہ جن کے قرض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیا، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔